جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بری عادت یا پھر اس کی رضا کے مطابق خود کو بدلتے ہیں تو شروع میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ تب ہمارے دل و دماغ میں شیطانی طاقتیں حاوی ہوتی ہیں اور ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے روکتی ہیں۔ تب ہمیں ہمارے دل اور دماغ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے، خود کو ہر برائی سے پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ تب اللہ پاک نہ صرف ہمیں سکون بلکہ خود کے قریب سے بھی نواز دیتا ہے، اور ہم اپنی ماضی کی گمراہیوں کو بھلا کر صرف اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا پسند کرتے ہیں اور اسی کو اپنی چاہت اول میں شامل کر لیتے ہیں۔ تب ہم اللہ سے اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور تب ہم اللہ کی محبت سے اللہ سے عشق تک کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر زندگی میں ہر چیز تمہارے مطابق ہونی ہوتی تو جو تم نے بہت سارے پلانز بنائے تھے وہ کبھی بھی فیل نہ ہوتے اور ادھورے نہ رہتے۔ اس رات جو تم تڑپ رہے تھے، تم رو رہے تھے، تمہارے تکیے تمہارے سارے آنسوؤں کو جذب کر رہے تھے، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دل ہی تھا جو اس سارے بوجھ کو برداشت کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دماغ ہی تھا جو سارے اسٹریس کو برداشت کر رہا تھا، اور تم پوری ہمت ہار چکے تھے، اور اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تمہارا ٹوٹنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارا بکھرنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہاری بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سنبھالا تھا، اللہ ہی ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں نکال کر لے آیا۔ لوگ نہیں ہوتے کبھی بھی ساتھ، کوئی دوست نہیں ہوتے، کوئی اپنے نہیں ہوتے، کوئی پرائے نہیں ہوتے، بس اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ پھر دکھاتا ہے کہ دیکھ اپنے ارد گرد دائیں بائیں، کون ہے تیرا میرے سوا؟ کدھر ہے آج وہ سارے لوگ جن کے پیچھے تم مجھے بھلا بیٹھے تھے؟ میں ہی تیرا رب ہوں، اور کوئی نہیں ہے تیرا میرے سوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ یہ آزمائشیں امتحان ہوتی ہیں جو رب اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کس حد تک سہ سکتا ہے، اسی لیے وہ تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ویسے ہی ان آزمائشوں کے بعد تمہیں بہترین سے نوازے جانے کا وعدہ ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا ٹوٹ کر بکھرنا اور پھر صبر سے انتظار کرنا۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا پل پل تڑپنا، مگر شکوے کے الفاظ زبان پر نہ لانا۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا برداشت کرنا اور توکل کرتے ہوئے ہر تکلیف کو سہ جانا۔ وہ جانتا ہے تم کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ واقف حال ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ آزمائشیں طویل نہیں ہوں گی، بہت جلد ہی تمہیں اس صبر کا اجر دیا جائے گا، اور جب وہ کن فرمائے گا تو تم فیکون کے کرشمے دیکھو گے۔ یہ دکھ تکلیف جو ابھی سہ رہے ہو اس اجر کے سامنے بہت معمولی نظر آئیں گے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں گے، سر سجدے میں جھک جائے گا اور اشک جاری ہو جائیں گے، اور تب تم کہو گے
کہ وہ تکلیف جو تم نے سہی وہ اس اجر کے سامنے ذرہ برابر بھی نہ تھی۔ بے شک میرا رب نوازنے والا اور بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ سجدوں میں رونا اللہ پاک ہر بندے بشر کو عطا نہیں کرتا، بے شک وہ جسے اپنے لیے چن لیتا ہے اسے سب سے پہلے اس انمول احساس سے ملواتا ہے جو سجدوں میں رونے سے عطا ہوتا ہے۔ اس خوبصورت احسان کو محسوس کرنے کے لیے کئیوں کی تو حیات تمام ہو جاتی ہے، پر پھر بھی اس احساس کو حاصل نہیں کر پاتے، اور آپ ہو کہ اس کے قرب کا لطف اس دنیا میں پا کر بھی ناشکری کرتے رہتے ہو، اور خود کو خوش نصیب سمجھنے کے بجائے بد نصیب سمجھتے رہتے ہو، اور جلد اپنی چاہتیں طلب کرنے کی دعائیں کرتے ہو، تب آپ اس انمول احساس سے محروم رہ جاتے ہو اور اپنے خوش نصیب ہونے کا حق خود سے چھین لیتے ہو۔ بن روئے ہی اگر سب کچھ نصیب ہو جائے گا تمہیں، کیا خواہ خوش نصیب ہو تم، گر سجدہ لطف ہی نہ نصیب ہو پائے گا تمہیں۔ بے شک سجدوں میں رونا خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر لاتا ہے تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسو کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور تم کامیاب ہو جاتے ہو، کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میری پردہ پوشی کرتے ہوئے، میری دعا قبول کرتے ہوئے، مجھے رزق دیتے ہوئے، میری مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اسے میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ بعض دفعہ اللہ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے، مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اللہ کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی پسندیدہ چیز کھو کر ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کو پانے کی شدت اسے اللہ سے ملوا دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں تو یہ مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا رب کبھی کسی کو بھی اکیلا نہیں کرتا۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو صبر دے دیتا ہے، پھر چاہے وہ صبر کرنے پر مجبور ہو جائیں یا اپنی مرضی سے صبر کریں۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیتا ہے، کچھ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت دینا ہوتا ہے اور پھر سمجھ آتی ہے کہ کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو اصل میں خیر تھی۔ چاہے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو، ہر امید ٹوٹ گئی ہو، ہر جگہ سے صرف مایوسی ملی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، ایک امید ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی تمہیں بند نہیں ملے گا، ایک محبت ایسی ہے جو تمہارے لیے ہر وقت ایک جیسی رہتی ہے، جو تمہیں ہمیشہ سب سے بڑھ کر چاہتی ہے۔
کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ واحد در واحد امید، واحد محبت اور واحد سہارا اور واحد آسرا اللہ ہے۔ پھر چاہے لوگ تمہیں کتنا ہی مایوس کیوں نہ کر دیں، پھر چاہے تمہیں لوگوں سے بار بار انکار سننا پڑے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کا انکار معنی رکھتا ہے وہ واحد ذات اللہ کی ہے، اور جب تک اس کا انکار نہیں آتا تب تک امید باقی ہے۔ اس کو منا کر اس سے اقرار کروانے کی امید۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر تم کیوں لوگوں کے انکار سے پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کیوں تم بار بار خود کو لوگوں سے سامنے لے جاتے ہو، انہیں مناتے ہو؟ حالانکہ دینا تو اللہ نے ہے، اور اللہ نے تو ابھی انکار کیا ہی نہیں، اور کیا پتہ وہ راضی ہو، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہو اور ابھی صرف صبر کروا رہا ہو۔ آپ اپنی دعاؤں کا تسلسل مزید بڑھاتے جائیں، کیونکہ جس لمحے لگے کہ میری دعا اب کبھی قبول نہیں ہوگی، اسی کمزور لمحے میں آپ کے اللہ پر پختہ یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بس لفظی معنوں میں میری اطاعت کرتا ہے یا واقعی میں عملی طور پر بھی میرے بتائے گئے احکامات بجا لاتا ہے۔ کیا وہ اب بھی مجھ پر اتنا ہی یقین رکھتا ہے جتنا کہ وہ دعا کے آغاز میں رکھتا تھا؟ کیا وہ اب بھی عملی طور پر اپنا پختہ ایمان سے میری طرف رجوع کرے گا کہ میرے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو میری اصلاح کر سکے اور مجھے میری مانگی گئی مرادوں کو تکمیل تک پہنچا سکے؟ ان کمزور لمحات میں جب آپ تہجد میں اپنی مانگی گئی دعاؤں کی تڑپ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، تبھی وہی دعائیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اور تب وہ آپ کے پختہ ایمان کی پہچان کرواتی ہے۔ اسی آزمائش کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت لکھی ہوتی ہے، اور آپ ہو کہ مایوسی کے عالم میں تھک ہار کر اپنا رخ دعاؤں سے موڑ لیتے ہو، اور پوری زندگی اسی ایک کمزور لمحے کی نا امیدی میں گزار دیتے ہو، جس نا امیدی میں ہی اللہ نے امید کی کرن دکھائی دینی ہوتی ہے، اور آپ سوچتے ہو کہ میری دعائیں اب کبھی قبول نہیں ہوں گی، اور تب وہ مایوسی آپ کو شیطان کی طرف سے لاحق ہوتی ہیں، جو آپ کو اللہ اور اس کی عبادت سے گمراہ کر دیتی ہیں۔ مایوسی سے یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ وہ تمہیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر کے آداب سکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو۔ وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا، کمزور نہیں پڑنا۔ تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہیں، یہ معجزات ہونے سے پہلے کے لمحات ہوتے ہیں، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے۔ وہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ پر کہ وہ عطا کرے گا، تو اللہ تمہارا اس بھروسے کو آزماتا ہے
کہ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ یا اب بھی قائم ہے؟ ایسے میں قائم رہنا اپنے بھروسے پر۔ اگر آج سب تمہارے خلاف جا رہا ہے تو کل تمہارے لیے معجزات کا تحفہ بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ نے ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو سنو، دعائیں تو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا، اور ہم لوگ دعا مانگنے سے ہی کتراتے ہیں۔ دیکھو، دعا مانگنا نہ چھوڑنا، بھلے ہی دنیا کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، بھلے ہی راستے مشکل لگ رہے ہو، بھلے ہی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو، لیکن مناتے رہنا، اس کے در پر دستک دیتے رہنا، وہ مقرر کردہ وقت پر ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو تو بس اپنا کام کرنا ہے، وہ رب اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ کب اور کیسے قبول ہوں گی، یہ سب اللہ کے اوپر کر کے بے فکر ہو جانا ہے، اور یقین اور توکل کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز تکبر ہے۔ ایک تکبر پیسے کا ہے اور دوسرا دین کا۔ جب تم اپنے آپ کو زیادہ دیندار سمجھتے ہو اور دوسرے کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو، پر تمہیں کیا معلوم کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ میں نے ان لوگوں میں بھی اللہ کا خوف دیکھا ہے جن کو تم محض فنکار یا ناچنے والوں کے علاوہ کچھ نہ سمجھتے ہو۔ بے شک دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور وہی رحیم ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو سن سکتا ہے۔ اللہ کی راہ پر چل کے دیکھو، تمہیں بن مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ تمہاری تمام مشکل کا حل اللہ کے سجدوں میں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی نہیں۔ ایروپلین جب بلندی پر جاتا ہے تب انسان کو نیچے زمین پر بھی چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے اسے دنیا کی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ جب آپ کا دل چاہے کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پاک پڑھو، آپ کو اطمینان ملنے لگے گا۔ زندگی کی ناکامی میں نماز کامیابی لاتی ہے۔ وضو سے ہماری شکل، قرآن سے ہماری عقل، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہماری روح اور دل پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رب سے محبت کی مہر تو ہمارے سینوں میں ازل سے لگ کر آتی ہے۔ بس اس محبت کو پہچاننے اور ہمارے ہوش میں آنے میں ہماری زندگیوں کا کافی لمبا عرصہ بیت جاتا ہے۔ کچھ اس کے قرب کو جوانی میں ہی پا لیتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں، تو کچھ موت کے دہانے پر اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہاں، کہیں نہ کہیں اس کی محبت تو سبھی کو محسوس ہوتی ہے، پر کچھ دنیا میں اس قدر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں
کہ ہوش میں آنے تک وہ اپنی زندگیوں کو گنوا کر موت کے قریب آ پہنچتے ہیں۔ پھر نہ ان کے پاس واپس مڑنے کا کوئی راستہ آتا ہے، نہ آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ تو پھر اچانک سے آسمان میں ایک صدا گونجتی ہے، آؤ فلاح کی طرف، اور وہ اپنے سر کو جھکائے، ندامت کے آنسو لیے، اس ٹوٹے بکھرتے دلوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کی جانب قدم بڑھانے لگتے ہیں۔ پر ان کا رب تو پہلے سے ہی ان کی واپسی کی راہ تک رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بتاؤ کیا ایک گناہ گار کے لیے اس کے رب کی اس سے محبت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ تو تم جان لو حقیقی محبت تو صرف رب کی ہے، جسے نہ زوال ہے، جس میں نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ مٹ جانے کا خوف۔ گر جو یہ سب سمجھ گئے تو انہیں اپنے رب کی محبت ہر لمحہ محسوس ہوتی رہے گی۔ صرف تمہارے رب کی محبت ہے جو ازل سے ابد تک کی طویل زندگی پائے گی اور ہمیں اس پار لگائے گی۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور مانگو۔ اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہیں ہو، بس یقین رکھو اس پر کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بھی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہاری زندگی پریشانیوں سے بھر چکی ہو اور تم تکلیف میں ہو تو صرف اللہ کو پکارو اور صرف اسی سے مدد مانگو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہی تمہاری مشکل کو دور کرنے والا ہے اور تمہارے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو میرے دل کی تڑپ سے واقف ہے۔ میں جانتی ہوں وہ پہلے مجھے آزمائے گا، پھر آخر میں نواز دے گا اور کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ جب انسان اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے تو اس کا ایک آنسو عرش سے لے کر فرش تک تہلکہ مچا دیتا ہے۔ عجیب سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم روتے ہوئے اللہ سے اللہ ہی کو مانگنے لگے۔ لوگ جتنی چاہے رکاوٹیں ڈالیں، لیکن جب وہ کن کہتا ہے تو زمینی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرو، جس کے ایک حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئیں گی۔ ان قریب اللہ کے ایک کن سے آزمائش کی یہ گھڑی ٹل جائے گی۔ ان قریب تمہاری ہر صدا سن لی جائے گی۔ اللہ کہے گا کہ ہو جا، اور ناممکن چیزیں بھی ہو جائیں گی، اور پھر تمہیں اللہ کی طاقت ہر چیز پر بھاری نظر آئیں گی۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تم کو ناممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر دور تمہیں لگ رہی ہو، اللہ جو چاہتا ہے اسے انسان کبھی نہیں روک سکتا۔ ابھی تم جن راستوں پر چل رہے ہو نا، وہ راستہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جا رہا ہے۔ ابھی تم جن دعاؤں کو دل سے لگائے ہوئے ہو، یہ دعا ہی تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں صرف اللہ کے محبوب بندے ہی جا سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ابھی؟
تو کیا ہوا اگر فیصلے کی آئی نہیں ابھی گھڑی۔ یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے وہ آخر میں تمہیں مل کر رہے گا، اور پھر چیزیں بہتر بنا کر واپس تمہیں لوٹا دی جائیں گی۔ اور پھر اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارا درد سمجھے؟ اور پھر اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں تھام لے؟ اللہ کے سوا کون ہے ایسا جو تمہارے تڑپتے دل کو سکون میں بدل دے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری خواہش پوری کرے، تمہارا ساتھ دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ایسا جو قدم قدم پر تمہارے ساتھ چلے اور تمہیں بار بار معاف کرے؟ تو سنو اے پیاروں، ذرا آنسوؤں سے بھری ان آنکھوں سے اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو، ایک بار اپنے دکھ کہو تو صحیح اس رب سے۔ تمہارا دل زخمی ہی سہی، مگر بتاؤ تو صحیح اپنے رب کو اپنی کہانی۔ اے اللہ، آپ کی اس کمزور بندے کو دنیا نے توڑ دیا ہے، آپ کا یہ نادان بندہ سب ہار بیٹھا ہے، آپ کا یہ بندہ اس امید سے آپ کے سامنے آیا ہے کہ آپ اس کے ٹوٹے وجود کو، اس سسکتی روح کو اپنی آغوش میں چھپا لو گے۔ بس مجھے اپنا بنا لے اور اپنی محبت میں سکون دے دے۔ دعا میں ایسی طاقت ہے جو نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے، جس کی امید ختم ہو جائے وہ دلا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا تپتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا بچے کی پکار پر زمزم بہا سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا تمہارے مقدر بھی بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، دعا ہی وہ عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا سکتی ہے، دعا تڑپتے دل کو سکون دلا سکتی ہے، دعا صدیوں سے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے، دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے، جس کی امید تم ہار جاؤ دعا اس امید کو پھر سے جگا سکتی ہے۔ وہ خاموش دعا جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتی ہے، جس مدد کی آپ اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتی ہے، آپ کی چاہت آپ کی تقدیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں جانتے مگر اللہ خوب جانتا ہے، تو بس یقین رکھو اپنے اللہ پر، کیونکہ اللہ یقین والوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ جو زندگی سے تم مایوس ہو چکے ہو اسے تم پر آسان کر دے گا اللہ، اور پھر تمہارا ہر غم اللہ تم سے دور کر دے گا، اور جو رب پھولوں میں رنگ بھر سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کو بھی تمہارے من پسند رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ آزمائش جسے تم سزا سمجھ رہے ہو اس کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ بس دعا سے نا امید ہو کر اسے چھوڑ رہے ہو، اسی دعا سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ راتوں میں اٹھ کر تمہارا رونا، اپنے رب کو منانا، اپنے رب سے باتیں کرنا، اگر اللہ کو راضی کر گیا تو بتاؤ کیا کرو گے؟ یہ جو الجھن ہے تمہاری، یہ جو پریشانیاں ہیں تمہاری، صبر رکھو وہ سارے غم کو بہت جلد دور کر دے گا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے ہر حال سے واقف ہے۔ دل جب کسی بات پر ضد کرتا ہے تو راستے کھو جاتے ہیں، راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو،
اللہ راستہ دکھائے گا اور تمہارے سارے راستے آسان کر دے گا۔ اللہ راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ توکل اور صبر کے ساتھ چلتے رہو، بس یقین رکھو اس رب پر، وہ تمہیں تمہاری منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے تم درد اور پریشانی کے کس حال میں ہو۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کن کہے گا اور تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ پھر اتنی مایوسی کیوں؟ اگر تکلیف میں گر گئے ہو تو اٹھو اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو آپ کی ہر دعا کو پورا کر دے گا۔ لوگوں سے ملے دکھ اور تکلیف کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو اور یقین رکھو اللہ تمہیں سنبھال لے گا۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے مضبوط بنانا ہو۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لانا ہو۔ آزمائش تو انہی پر آتی ہیں جنہیں اللہ نے ان کا کھویا ہوا ان کو واپس لوٹانا ہو۔ اللہ تو انہی کو آزماتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے راستے نکالنا، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ آدھے سے زیادہ کام تو اسی وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو اللہ نے تھام لیا ہے تمہیں۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے اپنے آپ بن جاتے ہیں اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے تمہاری دعا پر ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کوئی ساتھ ہو نہ ہو، یاد رکھو رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو دعا کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی ہماری برداشت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے ہر عمل کا وقت پہلے سے ہی مقرر ہے، گرنے کا بھی، سنبھلنے کا بھی، درد کا بھی اور صبر کا بھی۔ تم بس یقین رکھو اللہ پر، بہت جلد تمہیں تمہارا کھویا سب کچھ لوٹا دے گا انشاءاللہ۔